مدنی صورت ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اس صورت کا پورا پس منظر اور اس کا واقعہ، اس کا پیغام اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اس چیز کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر اور واقعہ اس کا جاننا بہت ضروری ہے. اور چونکہ یہ ہمارا یہ درس جو ہے وہ ہم سب کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو، ہمارا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط ہو، اس کے لیے. آج جو ہماری بات چلے گی وہ سیرت کے کچھ عناوین ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اس صورت کا تعلق ان سیرت کے مضامین کو سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ یا تو سیرت کو پڑھے ہیں بہت بچپن میں، یا کہیں کبھار کہیں سن لیا ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلے میں شروع کر رہا ہوں اس کو مدنی زندگی میں سن ہجری 6 سے. آج سن ہجری 6 میں جو پہلا واقعہ پیش آیا ہے صلح حدیبیہ کا، وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ اس صورت کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے. یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے یہ سن ہجری 6 میں پیش آیا. ہجری تو سمجھتے ہوں گے آپ حضرت، آپ علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی ہے اور آپ مدینہ پاک تشریف لائے وہ پہلا سال ہے. ادھر سے 6 سال کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 6 سال تک جو مکہ میں بسنے والا آدمی ہو، جس کو حرم شریف میں ہر وقت نماز پڑھنے کی عادت ہو، طواف کرنے کی عادت ہو، اس کو اگر روکا جائے 6 سال تک تو اس پر کیا بیتتی ہوگی. ان صحابہ پر وہی کیفیت تاری تھی. 6 سال تک مشرکین نے ان پر بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے، یہ جا ہی نہیں سکتے تھے، وہاں پر دبے ہوئے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے عجیب انداز کے اندر یہ فتح کا پیش خیمہ شروع فرمایا. عجیب چیز ہے، اگر آپ ذرا اللہ کی قدرت اور حکمت کو، کاریگری کو اگر آپ سمجھنا چاہے تو اس واقعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کے اندر آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فرما رہے، عمرہ فرما رہے. کچھ ساتھیوں نے حلق کیا، کچھ نے بال قصر کروائے. یہ پوری قرآن کریم کے اندر ہے واقعہ. تو یہ خواب آپ علیہ السلام نے دیکھا. اب خواب کے دوسرے دن آپ نے صحابہ کو جمع کر کے یہ پورا خواب بیان کیا، چونکہ انبیاء کا خواب تو وہی ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے دیکھا ہے. صحابہ بہت خوش ہوئے. میں نے آپ کو بھی بتایا 6 سال سے داخلہ بند تھا اور یہاں خواب میں دکھایا گیا ہے، تو لا محالہ اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد ہونے والی ہے. تو صحابہ تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہم تیار ہیں. کم و بیش 14 سے 1500 لوگ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے قافلے کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے. 1400 سے 1500 کے درمیان کی تعداد ہے. ام سلمہ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھی. آپ کے ازواج میں 9 ازواج تھی، اس میں حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی. آپ علیہ السلام پہلی ذی القعدہ یعنی ابھی جو شوال، یہ جو حج کا مہینہ گزرا نا ذی الحجہ، اس سے پہلے والا جو مہینہ ہوتا ہے وہ ذی القعدہ ہے. پہلی ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے. آپ کے ساتھ وہ قافلہ. پیر کے دن آپ روانہ ہوئے مدینہ پاک سے، اور آپ کے ساتھ ہدی کے جانور بھی تھے. ہدی کے جانور یعنی جو بیت اللہ میں ذبح کے لیے تھے آپ نے. اب طواف اور عمرے کے لیے تو کوئی جانور ذبح نہیں کیا جاتا، تقرب کی نیت سے آپ نے لیا تھا.
کہ بھئی ان جانوروں کو وہاں حرم شریف میں اللہ کے نام پر قربان کریں گے، تو وہ جانور آپ نے اپنے ساتھ لیے۔ اب وہ جانور کا دستور یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب بھی ایسے جانور جب بیت اللہ میں ذبح کے لیے لے جائے جاتے تھے تو چونکہ ان کے یہاں لوٹ مار بہت ہوتی تھی، راستے میں کوئی بھی لوٹ لیتا تھا مال، اور یہی قیمتی چیزیں ہوتی تھی، اونٹ اور گائے بھینس بکریاں ایسی چیزیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ جب ایسے جانور ہوتے تو ان کے گلے میں قلادہ باندھا جاتا تھا۔ قلادہ یعنی رسی باندھی جاتی تھی، جو علامت ہوتی تھی کہ بھئی یہ تو حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان سے چھیڑخانی نہ کی جائے، اور سب لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ حرم میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قلادہ پہنایا، اور اونٹ جو جانور ہوتا تھا نا، اونٹ کی کوہان کے اوپر تھوڑا سا باریک سا نشان لگا دیا جاتا جس سے تھوڑا سا خون رسنے لگتا تھا، تو یہ بھی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور بھی حرم میں جا کے ذبح ہونے والا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانور اور اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک سے نکلے۔ اب جب آپ ذوالحلیفہ کے اندر آپ نے یہ سب کام کیا، ذوالحلیفہ تو آپ نے جو مدینہ پاک گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، مدینہ پاک سے باہر نکلتے ہی فوراً ذوالحلیفہ آتا ہے۔ مکہ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں وہیں سے عام طور پر لوگ احرام باندھتے ہیں جو مدینہ پاک سے مکہ جانے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دستور تھا کہ جاسوسی کا نظام تو ہر طرف چلتا تھا، مشرکین کی طرف سے بھی جاسوس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جاسوس تھے۔ اب جاسوسوں میں ایسا ہوتا تھا کہ مشرکین میں بعض لوگ، ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، وہ قبیلہ شروع سے عبد المطلب کے زمانے سے اسی خاندان سے ملا ہوا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، چاہے شرک پر تھا، کفر پر تھا، لیکن ان کی خیر خائی ان کے ساتھ تھی۔ نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں میں کوئی متعصب ہوتا ہے، کوئی ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ بھی خیر خواہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو آگے بھیجا کہ جاؤ ذرا جا کے اندازہ لگاؤ قریش کی کیا کیفیت ہے، وہاں جا کے پتہ لگاؤ۔ تو یہ تو بات تھی نہیں کہ حضور کی طرف سے خالی جاسوس تھے، ان کے بھی جاسوس گھوم رہے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، کہاں آنے کے لیے؟ مکہ۔ اب ان لوگوں نے فوراً، کہا جاتا ہے حضرت خالد ابن ولید، قراء الغمیم ایک جگہ ہے، راستے کا نام ہے، بہت اور جانتے نہیں لیکن وہ سیرت میں واقعہ لکھا ہے، قراء الغمیم ایک راستہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، جہاں سے دو راستے پھٹتے ہیں، تو ایک راستہ جہاں وہاں خالد ابن ولید 200 آدمیوں کا دستہ لے کے وہاں پر کھڑے تھے، اور دوسرے قبائل بھی تھے، وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روکنا چاہتے تھے کہ یہ مکہ کے اندر انٹری نہیں کر سکے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خزاعی جاسوس نے آ کے بتایا کہ یہ کیفیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ بتاؤ بھائی، مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم جا کے ان پر حملہ کریں، یا پھر ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کریں اور جو راستے میں آئے اس کو ہٹاتے جائیں؟ اگر جنگ کرنے کی نوبت آ گئی راستے میں تو تھوڑی موٹی جنگ ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارا مقصد بیت اللہ کا طواف اور زیارت ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ، ہم صرف عمرے کی غرض سے نکلے، آپ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے، لیکن میری رائے یہ، ایسا انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم عمرے کی نیت سے نکلے ہیں، اس لیے ہم کسی سے چھیڑخانی نہ کریں، کچھ ہم کو نہیں کرنا ہے، اور جو راستے میں اگر حائل ہو جائے بیت اللہ کے راستے میں تو پھر اس کی خبر لے لی جائے، باقی راستہ صاف کر کے ہم بیت اللہ کی طرف جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی اور آپ نے فیصلہ فرمایا ٹھیک ہے چلو بسم اللہ، اور سواری روانہ ہوئی، قافلہ روانہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر پہنچے جہاں خالد ابن ولید کھڑے تھے، بتایا نا مکہ سے قریب تک پہنچ چکے ہیں، اور مکہ سے باہر نکل کے خالد کھڑے ہیں 200 آدمیوں کا قافلہ لے کے، اور اس وقت خالد ابن ولید اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ حملے کے لیے آئے تھے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد ابن ولید کا لشکر بالکل قریب قریب آ گئے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کو بھی دیکھ سکتے تھے، اتنے قریب آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ نے با جماعت نماز ادا فرمائی، خالد وہاں سے کھڑے کھڑے دیکھ رہے۔ پھر بعد میں نماز کے بعد ان کو خیال آیا، ارے یار یہ تو بہت اچھا موقع تھا حملہ کرنے کا، یہ لوگ نماز میں مشغول تھے، ہم ان کو جا کے دبوچ لیتے، نعوذ باللہ۔ یہ مقصد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یہ ان کی دوسری نماز آنے والی ہے، جیسے یہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے کو حملہ کرنا ہے، تیار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اس وقت صلاۃ الخوف کی آیاتیں نازل ہوئی۔ صلاۃ الخوف ایک مستقل نماز ہے، ابھی میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب دشمنوں کا خوف ہو تو نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کو قتل کرنے پر آیا ہوا ہے، اور اس وقت بھی آپ کو اگر نماز ادا کرنی ہے تو کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا پورا طریقہ بیان کیا گیا ہے، فقہ کی کتابوں میں بھی اس کے پورے طریقے موجود ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام پر وہ نماز نازل ہوئی اور آپ نے صلاۃ الخوف پڑھی تو خالد کے ہاتھ سے وہ مسئلہ چلا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی ارادہ فرمایا تھا، ہم کسی سے لڑنے کی غرض سے نکلے نہیں، ہم طواف کی غرض سے نکلے، لہٰذا آپ نے خالد کا راستہ چھوڑ کے دوسرا ایسا راستہ اختیار فرمایا جو پہاڑی تھا، اور پیش راستے سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تو آپ نے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا، اب جو مکہ جاتے ہیں تو اکثر لوگ بس کی سواری کے مکہ سے باہر نکل کے وہ میوزیم آتا ہے، میوزیم کے بعد وہ حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ حدیبیہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، اب وہاں ایک معجزہ بھی پیش آیا، وہاں پانی بہت تھوڑا تھا، اب بڑا لشکر تھا، 1500-1600 آدمی، اب پانی پینے کے لیے جب گئے تو پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ نے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر نکال کے دیا کہ اس چشمے کے اندر ڈالو، چشمے میں ڈالا تو پانی ابلنے لگا، سب نے سیر ہو کے پیا۔ یہ پورا واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر سے وہ خزائی آدمی جو تھے، ان کا نام تھا بدیل ابن ورقہ، وہ جو مشرک تھے، ابھی شرک پر تھے لیکن حضور کے طرح تھے اور جاسوس بن گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوری کیفیت بیان کی کہ یہ لوگ تو بڑے چوکنا ہیں اور کچھ بھی حملہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، اب کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بدیل سے فرمایا کہ جا کے ان کو یہ کہہ دو کہ میں لڑنے کی غرض سے نہیں آیا ہوں، میں صرف طواف اور عمرے کی غرض سے آیا ہوں، لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم صلح کر لیں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، قریب میں ایک اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی، کھڑی نہیں ہو رہی تھی، آپ نے بہت ڈانٹا، بہت جھڑکا، لیکن وہ کھڑی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آج اگر قریش نے مجھ سے کوئی بھی ایسی چیز کا مطالبہ کیا جس میں وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزیں، اللہ کی حرمت والی چیزوں کی کا لحاظ کریں گے تو میں ان سب کو تسلیم کر لوں گا، میں ان سب کو مان لوں گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اونٹنی کھڑی ہو گئی، اچھل کے کود کے کھڑی ہو گئی، اور پھر جب وہ حدیبیہ کے مقام میں آپ پہنچے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدیل کے ساتھ جو واقعہ ہوا، بدیل کو بتایا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ ہم لڑنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس کے لیے آئے۔ اور دیکھو قریش کو جنگوں نے بہت تھکا دیا ہے، کئی سال سے جنگ کرتے کرتے کتنے جانیں بھی گئی اور کتنا مال برباد ہوا، تھک گئے، تو ان کو سمجھاؤ کہ صلح کر لو، ہم صلح کر لے تو یا تو دو چیزیں ہوگی، یا تو میں غالب آؤں گا، اگر میں غالب آیا تو تم میرے اندر آ جاؤ، میرے دین کو قبول کر لو اگر آپ کو اطمینان ہو جائے تو، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورت ہوئی تو تمہارے پاس صلح کا جو زمانہ ہے اس میں تازہ دم ہونے کا تو موقع ہے، لہٰذا صلح کر لو۔ بدیل نے جا کے پوری بات قریش کے سامنے رکھی کہ اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے پوری بات رکھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جب یہ پیغام پہنچایا تو قریش نے پہلے تو نخرے ناک چڑھائی اور بدیل کو یہ جواب دیا، ہم کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن کچھ سنجیدہ قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ارے بھائی بات تو سن لو، کیا کہہ رہے ہو۔ بلایا گیا، بولو، پورا
پوری بات رکھی. بات رکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اپنا ایک آدمی بھیجو. تو مکرز ابن حفص ایک آدمی تھا, اس کو بھیجا. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ بدعت آدمی ہے, برا آدمی ہے. وہ قریب آیا, آپ علیہ السلام سے بات کی تو آپ نے اس کو وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی. پھر یہ چلا گیا. پھر انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا. دوسرا آدمی آیا, بنو کنانہ کا تھا, اور وہ ہدی کے جانور جو تھے نا ان کا بہت احترام کرتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس کو قریب آتے ہوئے دیکھا کہ بھائی یہ وہ لوگ قبیلے سے ہے جو ہدی کے جانور کا بہت احترام کرتے ہیں, جانور کو آگے کرو تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم صرف زیارت کے لیے آئے ہیں. تو اس نے دیکھا, دیکھتے ہی فوراً واپس لوٹنا شروع ہو گیا کہ ارے بھائی ان لوگوں سے چھیڑکھاڑی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ لوگ تو کس کے لیے آئے, اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کے لیے آئے, لہٰذا ان لوگوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اب یہ جب واپس گیا تو قریش اس پر بھی بگڑ گئے کہ یار تم دو آدمی گئے کچھ بھی تسلی کر کے نہیں آئے. تو عروہ ابن مسعود ثقفی وہ ایک آدمی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے. یہ عروہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا مجھے بھیجو میں جا کے تسلی کرتا ہوں. اب یہ پہنچے, آپ نے پوری بات سامنے رکھی, وہی بات جو بدیل کو کہی تھی آپ نے ان کے سامنے بھی دہرائی. تو عروہ ابن مسعود نے کہا کہ ارے بھائی محمد تم ذرا یہ تو سوچو, اگر تم جنگ کرو گے اور ہم سب کو مار ڈالو گے تو کیا تم سے پہلے کوئی عرب ایسا گزرا ہے جس نے اپنی نسلوں کو برباد کر دیا ہو؟ اور اگر مان لو خدا نہ خواستہ تم مغلوب ہوئے تو یہ جتنے چہرے تمہارے ساتھ دکھ رہے ہیں نا یہ سب بھاگ جائیں گے. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس میں کھڑے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو عربی زبان میں ایک بہت خطرناک لفظ کہا جس کو عربی میں گالی بھی بول سکتے, ایسی گالی دی اس کو, اور اس کو بولا خبیث تو ہوئے, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, ہم تو حضور کے اوپر قربان ہو جائیں گے. بہرحال لمبی بات ہوئی عروہ کی. عروہ نے اس وقت کچھ تاثرات لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تاثرات یہ دیکھیں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے فدا ہے. اگر آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے. اگر آپ کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو سب لوگ اپنا لپکتے ہیں کہ اس کام کو کیسے ہم انجام دیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اگر کبھی کھنگارنے کی ضرورت پیش آئی تو کسی کے ہاتھ پر ہی پڑتا ہے, زمین پر نہیں پڑتا ہے. اور یہ لوگ اب نظر بھر کے حضور کو دیکھ بھی نہیں پاتے, اتنا ان کا احترام ہے. اور جب بولتے ہیں حضور کے سامنے تو ان کی آواز پست ہوتی ہے بہت ادب اور احترام کے ساتھ. اب یہ پورے تاثرات جب عروہ نے دیکھے تو یہ جا کے قریش کے سامنے کہے ارے بھائی میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, اتنی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھی جتنی محمد کے اصحاب محمد کی کرتے ہیں. اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ بھائی ان کے ساتھ جو وہ کہتے ہیں سنا کر لو. یہ عروہ نے آ کے ان کے سامنے پوری بات رکھی. اب یہ تو ابھی بڑے, اب کچھ لوگ تو ہو جاتے نا اختلاف جیسا, کچھ لوگ ہونے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے صلح ہونی چاہیے, کچھ لوگ ابھی اختلاف کر رہے تھے. اتنے میں کچھ من چلے نوجوان وہ رات کے وقت تنہائی میں 70-80 کا قافلہ بنا کے نوجوان لوگ آئے اور کہا کہ حدیبیہ کے مقام پر حضور ٹھہرے ہوئے تو آپ کے لشکر پر حملہ کر دیں. لیکن آپ کے پہرے دار بھی چوکنا تھے, محمد ابن مسلمہ, انہوں نے ان 70-80 کو پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو صرف طواف کے لیے اور عمرے کے لیے آئے, کچھ کرنا نہیں ہے, چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اسی کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. یہ پوری آیت جو ہے وہ اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی. اب یہ ہو گیا پورا واقعہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بھیجا. یہ 3 سفیر آئے تھے, ابھی کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنے سفیر کو بھیجے. کس کو بھیجے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی, لیکن حضرت عمر تو بہت جلالی تھے اور انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ وہاں کچھ گڑبڑ ہو گیا تو میرا کوئی پشت پناہ وہاں پر ہے بھی نہیں, تو تھوڑا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا, اس لیے آپ حضرت عثمان کو بھیجیے, کیونکہ حضرت عثمان کے رشتہ دار وہاں بہت ہیں اور وہ رشتہ داری کا تو خیال رکھیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہنچے. جب وہاں مکہ میں پہنچے ہیں تو قریش کے سامنے کھل کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا دیا. جو بدیل کو جو پہلے سے آپ پیغام سنا رہے تھے وہی پیغام ان کو سنا دیا.
کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے عثمان تمہارے ساتھ اتنی ریاض ہے، تم تو کر لو، تم تو طواف اور عمرہ کر لو۔ ان کا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے تم تو فارغ ہو جاؤ۔ حضرت عثمان نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا۔ اپنے اسی احرام کی چادر کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کی خاطرداری کے لیے ان کو مکان میں ٹھہرایا اور آپسی مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے، کوئی حتمی رائے لاؤ۔ تو وہ انہوں نے جو روکا نا وہ 1-2 دن لگ گئے ہوں گے۔ تو یہاں مسلمانوں کے لشکر کے اندر جو صحابہ تھے ان میں افواہ مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ اور جب یہ افواہ پھیلی تو یہ اڑتے اڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پر بات پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ اب تو مقابلہ ہوگا، اب تو معرکہ ہوگا، ان لوگوں نے ہماری سفارت کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے، اب معرکہ ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو جمع فرمایا اور ان سے بیعت لی۔ یہ حدیبیہ کے مقام پر آپ لوگ جاتے ہوں گے تو وہاں پر جو رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر وہ درخت تھا، جس درخت کے پاس آپ صلی اللہ، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی۔ تو بیعت کس چیز کے لیے؟ کہ ہم میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے، ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے لیکن میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ بعض صحابہ نے تو بڑھ کر ہم یا رسول اللہ موت پر بیعت کرتے کہ ہم مر جائیں گے لیکن بھاگیں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اب تو یا تو آر یا تو پار، اب ایسی بیعت ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا ایک دست مبارک پکڑے ہوئے، معقل ابن یسار ایک صحابی ہے وہ ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہوئے اور آپ سب کے ہاتھ پر بیعت لے رہے، سب لوگ آ رہے۔ ان میں ایک صحابی تھے ابو سنان اسدی، یہ سب سے پہلے بیعت ہونے والے تھے۔ سلمہ ابن اقوا ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا میں نے 3 مرتبہ بیعت کی، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، شروع میں پہلے، پھر درمیان میں، پھر اخیر کے اندر جا کے پھر سے بیعت کی۔ اب سب صحابہ کا جوش تھا، اب یہ کیفیت ہو رہی تھی، یہ پس منظر، اور یہ اللہ کے لیے قربان ہونے کا موقع تھا۔ یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس پس منظر کا، اس واقعے کا، بلکہ اس درخت کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے یہ صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کر لیے، اتنے میں حضرت عثمان بھی تشریف لائے، تو جو واقعہ تھا وہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں۔ حضرت عثمان نے بھی آ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، کیونکہ اب بیعت ہو چکی ہے۔ اب بیعت کا جو ایک فارمولیٹی پوری کرنی تھی تو حضرت عثمان نے بھی کر لی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے ہوئے تھے، اور یہ واقعے کی جو یعنی یہ واقعے کا جو اثر ہے، میں نے بتایا نا جاسوس تو ان کے بھی گھومتے تھے، یہ پورے واقعے کی جاسوسی ان کو کسی نے کر دی، اور وہاں مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی، اور ان لوگوں نے سوچا ارے بھائی اب تو محمد تو بہت جوش میں دکھ رہے ہیں، جلدی سے کسی آدمی کو بھیجو تاکہ صلح نامہ جلدی سے طے ہو جائے۔ اس وقت ان لوگوں نے 4تھی سفارت بھیجی ہے، سہیل ابن عمر جو بعد میں صحابی بنے، ان کو بھیجا ہے۔ سہیل آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دفعات طے ہونی شروع ہوئی کہ بھئی صلح کس چیز پر کی جائے۔ 4 بڑی بڑی دفعات تھی، سمجھے۔ پہلی دفعہ تو یہ تھی اس سال آپ چلے جاؤ، اس سال تو آپ کو رکنا نہیں، آپ چلے جاؤ، آئندہ سال آ کے آپ اپنا عمرہ قضا کریں گے، اس سال آپ کو عمرے کی اجازت نہیں، اس سال چلے جاؤ، اور آئندہ سال جب آپ آئیں گے تو 3 دن آپ کو قیام کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک دفعہ تو یہ طے ہوئی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں 10 سال کی جنگ بندی، 10 سال ہم ایک دوسرے کو کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، یہ دوسری۔ تیسری صلح یہ، تیسری دفعہ یہ تھی کہ پورے عرب کے اندر جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں، جو جس کے ساتھ یعنی جو آپ کے ساتھ جڑنا چاہے تو آپ کے ساتھ جڑ جائے، جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہے ہمارے ساتھ جڑ جائے، یعنی قریش کے ساتھ جڑ جائے چاہے محمد آپ کے ساتھ جڑ جائے، 2 فریق، اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ تیسری دفعہ
اور چوتھی دفعہ جو ہم سب لوگ بہت پڑھتے ہیں اور بہت مطلب ہم کو مایوسی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مکہ سے مدینہ آیا تو اس کو واپس بھیجا جائے گا، اور اگر ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا تو ہمارا آدمی تمہارے پاس مسلمان ہو گیا تو تم اس کو مکہ واپس بھیجو گے، اور تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دفعات پر صلح کر لی، وقت ہو گیا ہے، آئندہ انشاءاللہ اور تفصیل کریں گے، تھوڑا باقی رہے گا تو طلب بھی باقی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔